ناظرین، یہاں ہم چند ایسی افریقی رانیوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے بڑی سلطنتوں اور سامراجی طاقتوں کے خلاف ڈٹ کر مزاحمت کی، مگر تاریخ میں ان کا نام اکثر نظر انداز کر دیا گیا۔ زمانہ 2000 سال پرانا ہے۔ دریائے نیل کے کنارے بسنے والی کوش سلطنت خوشحال اور طاقتور تھی۔ اسی وقت رومی سلطنت نے اپنے لشکر بڑھائے اور افریقہ کو غلامی کے زنجیروں میں جکڑنے کا خواب دیکھا، لیکن رومیوں کو اندازہ نہ تھا کہ ان کے سامنے ایک عورت کھڑی ہوگی، ایک عورت جس کی ایک آنکھ دشمن کی تلوار نے چھین لی، مگر اس کی نگاہ غیرت اور جرت کو کوئی بجھا نہ سکا۔ یہ تھی ملکہ آمریناس۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کی قیادت کرتی۔ ان کے سپاہی انہیں شیرنی کے لقب سے پکارتے۔ دشمن کا سامنا کرتے ہوئے ان کے ہونٹوں پر صرف ایک جملہ ہوتا: آزادی کی قیمت خون ہے اور ہم یہ قیمت ادا کریں گے۔ انہوں نے رومی لشکر کو کئی بار شکست دی، ان کے قلعوں پر حملے کیے اور اپنے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ایک عورت بھی پوری سلطنت کا سہارا بن سکتی ہے۔ ان کی آنکھ چھن گئی مگر قوم کی غیرت بچ گئی۔ یہی قربانی انہیں تاریخ کی روشنی میں امر کر گئی۔ 17ویں صدی کا افریقہ غلاموں کے سوداگر یورپی تاجروں کے پنجوں میں پھنسا ہوا تھا۔ پرتگالی انگولا کے ساحل پر اپنے قدم جما رہے تھے، لیکن ان کے راستے میں ایک عورت آ کھڑی ہوئی، ملکہ نگینگا۔ نگینگا صرف ایک حکمران نہیں تھی بلکہ ایک جنگجو، ایک سفارتکار اور ایک ذہین سیاستدان بھی۔ ان کی تیز نظر دشمن کے ہر وار کو بھانپ لیتی۔ وہ جانتی تھی کہ پرتگالی طاقتور ہیں، مگر افریقی عورت کا دل اس سے بھی زیادہ فولادی ہے۔ مشہور ہے کہ ایک بار پرتگالی گورنر نے ان سے مذاکرات کے دوران کرسی دینے سے انکار کیا، لیکن نگینگا نے اپنی توہین قبول نہ کی۔ اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا، وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ملکہ اس کی پشت پر بیٹھ کر مذاکرات کرنے لگی۔ یہ منظر پرتگالی دربار کے لیے ذلت اور افریقی وقار کی فتح تھی۔ انہوں نے کئی دہائیوں تک پرتگالیوں کو خون کے آنسو رلائے۔ ان کی جنگی چالاکیوں نے غلامی کے سوداگر کو بارہا پسپا کیا۔ افریقہ کی یہ بیٹی یورپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئی۔ 19ویں صدی کے آخر میں
برطانوی سامراج نے افریقہ کے دل میں گانا کی اشانتی سلطنت کو گھیر لیا۔ انگریزوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا مقدس گولڈن سٹول حوالے کریں، جو ان کی قوم کی روح اور وقار کی علامت تھا۔ اشانتی کے سردار خاموش ہو گئے، خوف نے ان کی زبانیں گنگ کر دی۔ تب ایک بوڑھی عورت، ایک دادی ماں کی مانند شخصیت اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تھی ملکہ یو آسنٹے وا۔ انہوں نے گرجدار آواز میں کہا، کیا تم مرد ہو یا صرف نام کے؟ اگر تم لڑنے سے ڈرتے ہو تو میں عورتیں جمع کروں گی، ہم اپنی جانیں قربان کریں گی، مگر اپنا اسٹول دشمن کو نہ دیں گی۔ ان کے الفاظ بجلی کی کڑک بن کر گونجے اور اشانتی کے جوانوں کے دل دہلا گئے۔ انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور برطانوی فوجوں سے ٹکرا گئے۔ اگرچہ انگریز زیادہ طاقتور تھے اور آسنٹے وا کو آخر کار جلا وطنی میں جانا پڑا، لیکن ان کی للکار نے گانا کے دل میں آزادی کی چنگاری بھڑکا دی، جو بعد میں پوری آگ بن گئی۔ یہ کہانی جنگ کی نہیں بلکہ دانش کی ہے۔ ماکیدہ، جو دنیا میں ملکہ سبا کے نام سے مشہور ہوئی، ایتھوپیا کی عظیم رانی تھی۔ ان کی سلطنت تجارت، علم اور ثقافت کا مرکز تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دور دراز سے آ کر بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں علم و حکمت کی آزمائش کے لیے آئیں۔ ماکیدہ کی شخصیت بتاتی ہے کہ افریقہ کی عورت صرف تلوار سے نہیں بلکہ عقل و فہم سے بھی اپنی پہچان قائم کرتی ہے۔ وہ اپنی رعایا کو ترقی، علم اور خودداری کا راستہ دکھانے والی حکمران تھی۔ اگر باقی رانیوں نے جنگ کے میدان میں تاریخ رقم کی، تو ماکیدہ نے قلم اور دانش کے ذریعے افریقہ کے وقار کو بلند کیا۔ 19ویں صدی میں فرانس نے مڈغاسکر پر قبضہ کرنے کی ٹھانی۔ یورپی توپیں اور بحری جہاز ساحل پر اترنے لگے، لیکن مڈغاسکر کی سرزمین نے اپنی ماں جیسی ایک بیٹی کو جنم دیا، ملکہ رانا فوملانا۔ ملکہ نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا، یہ زمین ہمارے خون سے سیراب ہوئی ہے، اسے ہم اپنی آخری سانس تک بچائیں گے۔ انہوں نے اپنی فوج کو تربیت دی، جنگی مورچے بنوائے اور فرانسیسیوں کے خلاف مزاحمت شروع کی۔ کئی برس تک وہ فرانس کی فوج کو روکتی رہی، اگرچہ آخر کار فرانس نے قبضہ کر لیا، لیکن رانا فوملانا کی جرأت آج بھی مڈغاسکر کے دلوں میں زندہ ہے۔ وہ ایک شکست خوردہ ملکہ نہیں بلکہ ایک مزاحمت کی علامت ہے۔
ناظرین، یہ سب رانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ تاریخ صرف بادشاہوں، شہزادوں اور جرنیلوں نے نہیں لکھی، بلکہ عورتوں نے بھی اپنی قوموں کے لیے قربانی دی۔ وہ نہ صرف جنگوں میں تلوار اٹھاتی رہیں بلکہ حکمت، دانش اور قیادت سے اپنی سلطنتوں کو سامراجی قوتوں کے خلاف کھڑا کرتی رہی۔ یہ وہ خاموش ہیروئنز ہیں جن کی آواز صدیوں بعد بھی گونجتی ہے اور بتاتی ہے کہ آزادی کی قیمت ہمیشہ قربانی اور جرت سے ادا ہوتی ہے۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔